یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ جمعہ ہے، بہرحال ساری روحیں آج کربلا پہنچی ہوئی ہے، اور شب جمعہ کسی کے لیے روایت نہیں ملتی اتنی زیادہ، صرف امام حسین کے لیے ہے کہ ساری روحیں کربلا کی طرف جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے، بہرحال خدا ہمیں توفیق دے اور کربلا کی زیارت نصیب کریں۔ ہم لوگ بہرحال یہاں سے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ کتنی آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ پانی مانگے کہ بھی نہیں، لوگ آپ کو پانی دیں گے، لوگ آپ کو اچھی جگہ بیٹھنے کی دیں گے، لوگ آپ کو سائے میں بٹھائیں گے۔ لیکن ایک اور قافلہ جب کوفہ سے، کربلا سے کوفہ جا رہا تھا، تو جب بچے پانی مانگتے تھے تو پانی ان کے سامنے گرا دیا جاتا تھا۔ انہیں سایوں میں نہیں بٹھایا گیا، انہیں دھوپ میں بٹھایا گیا۔ حتیٰ وہ ایک چھوٹی سی بچی جو دیکھتی رہی کہ جو صبح گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، بھائی قاسم گئے واپس نہیں آئے۔ دیکھ رہی ہے صبح سے جو جا رہا ہے، وہ بس جب دیکھا کہ بابا جا رہے ہیں، مقتل کہتا ہے، بچی نے بابا سے کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑ آئے واپس۔ امام فرماتے ہیں کہ بیٹا اب دیر ہو گئی ہے۔ نہیں پتا کس طرح اس بچی نے صبر کیا ہوگا، اپنے بابا کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ آپ کی بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی، آپ بھی جب گھر سے جاتے ہیں ڈیلی واپس بھی آئے نا تو بھی بچی پوچھتی ہے بابا کب آئیں گے واپس۔ بس اس بچی کو سلام ہو جو دیکھتی رہی چند قدموں کے فاصلوں سے کہ بابا کے سر کو کس طرح تن سے جدا کر دیا گیا، اور کس طرح وہ بچی اپنے بابا کے آ کر سینے پر لپٹی۔ ہاں عزاداران محترم، بیٹیاں باپ کے جنازے پہ زینت ہوتی ہے، گریا کرتی ہے، لیکن پیار سے ہٹایا جاتا ہے۔ اس بچی کو پیار سے نہیں ہٹایا گیا، اسے تماچے مارے گئے، اسے تازیانے مارے گئے۔ اور کس طرح یہ بچی دشت کربلا میں کس کونے پر بیٹھی یہ سوچتی رہی ہوگی۔ شام غریبہ آئی، مولا وہ امام علی کو پرسہ دے رہے ہیں ان کی پوتی کا، کیونکہ پوتی کا تعلق دادی کے ساتھ بہت ہے۔ جس طرح دادی پر ظلم ہوا، اس پوتی کے اوپر بھی ظلم ہوا۔ وہاں دروازے جلائے گئے، یہاں خیمے جلائے گئے، وہاں بھی تماچے لگے، یہاں بھی تماچے لگے۔ یا امام علی معاف کیجیے گا، معذرت چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، دن ایسے ہے کہ جب شام غریبہ گزری تو بی بی زینب نے ڈھونڈا کہ بچی کہاں ہے، دیکھا کہ ایک مقتل میں تاریکی ہے اور ایک سینے پر بچی سو رہی ہے۔ بچی کو اٹھایا، کہا آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں بابا کے سینے پہ سو رہی ہوں۔ کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بابا کا سینہ ہے؟ کہا اندھیرا، آپ جانتے ہیں مقتل اندھیرا ہے، کربلا میں اندھیرا ہے۔ مقتل اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں لاشیں بکھرے پڑے تھے، رات کی تاریکی ہے، بچی بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ، کیونکہ بچی کو عادت تھی بابا کے سینے پر سونے کی۔ بی بی زینب نے جدا کیا۔ اب آپ خود تصور کریں وہ بچی کہ جو رات کو بابا کے سینے پر سو رہی ہے، اندھیرا ہے، اسے پتہ نہیں چلا بابا کا سینہ کیسا ہے۔ جب 11 محرم کو انہوں نے مقتل کے پاس سے گزارا نا تو امام کا بدن ایسا تھا کہ بی بی زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اور پھر یہ کہا یا رسول اللہ
حاضل حسین، یہ حسین ہے کہ جس کے بدن جو ہے وہ خون سے اٹا ہوا ہے، خاک کربلا اڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچیں وہ بچی جو سینے پر سوتی تھی، وہ بچی کہتی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے، یہ کس کا بدن ہے؟ یہ 13 محرم کو جب بنی اسد جنازوں کو دفنا رہے تھے تو ایک جوان آیا، امام اجازت امامت سے واپس آئے چوتھے امام، تو امام نے ایک ایک کر کر بدنوں کو دفنایا، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے یہ بدن کس کے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدن کے اوپر انسان کی شناخت اس کا سر ہوتا ہے، اور بدنوں پر سر نہیں تھے، تن جدا تھے۔ جب ایک بدن پر پہنچے نا مولا، تو پھر مولا نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں۔ کیوں؟ بس میں اکیلا دفناؤں گا۔ امام کو امام دفناتا ہے، بس رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ مقتل کہتا ہے امام نے اپنے بابا کا بدن اٹھایا نہیں ہے، سمیٹا ہے، ایک بوری میں سمیٹا، خاک کربلا میں اندر اتارا اور کہا اے کربلا کی سرزمین تو کتنی خوش قسمت ہے، تو میرا بابا تیرے پاس لیٹا ہے۔ آپ نے بھی مردے دفنائے ہوں گے، جب کسی کو دفناتے ہیں نا تو سر اس کا قبلہ کی طرف کرتے ہیں۔ میں سلام کروں اپنے غریب امام پر کہ جب دیکھا بابا کے سر تو ہے ہی نہیں، بس جھکے ہیں، اس کٹی ہوئی رگوں کو بوسا دیا اور بس پھر قبر کو رکھا اور اوپر لکھا کہ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا دفنایا گیا۔ راوی کہتا ہے امام نے ٹوٹے ہوئے نیزوں کو ہٹانا شروع کیا، بس آخری جملہ ہے، تیروں کو ہٹانا شروع کیا۔ کہا مولا کچھ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ہاں ایک انگلی ڈھونڈ رہا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ان بہتی ہوئی آنسوں کا، ان آنسوں کا پروردگار، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہی آنسو ہیں پروردگار، تجھے واسطہ ان ایام کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہاسپٹل میں ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، بہت سارے لوگوں کی مشکلات ہیں، کسی کی بچوں کی، کسی کی بیٹیوں کی مشکلات ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ آج کی شب کا ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ حاضرین مجلس میں جو لوگ اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں پروردگار انہیں جو ہے وہ پورا فرما، ہمیں معرفت کے ساتھ زیارت کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمیں اس راستے کو جس راستے کو کربلا کی طرف جا رہا ہے ہمیں ہمارے امام کی زیارت نصیب فرما پروردگار، ہماری خطاؤں کو محو فرما، مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، علماء اکرام مراجع کام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما، دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد و آل محمد۔ اللہ